بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صارفین السلام علیکم. شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان. سیاحتی ویزوں کی مدت میں 3 ماہ کی خودکار توسیع. سعودی ڈائریکٹریٹ جنرل آف پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کی جانب سے مملکت میں موجود سیاحتی ویزوں پر مقیم غیر ملکیوں کے ویزوں میں 3 ماہ کے لیے خودکار توسیع کر دی گئی ہے. جوازات کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے سیاح جو کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی پروازوں پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے باعث مملکت سے روانہ نہیں ہو سکے، ان کے ویزوں کی مدت میں بغیر کسی فیس کے 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے. سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ڈائریکٹریٹ جنرل جوازات کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزے پر آنے والے وہ افراد جو مملکت میں مقیم ہے اور واپس نہ جا سکے، انہیں اپنے ویزوں میں توسیع کے لیے جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے ویزوں میں خودکار توسیع پر توسیع کر دی جائے گی. جوازات کا کہنا ہے کہ سیاحتی ویزوں میں خودکار توسیع قومی ادارہ معلومات کے تعاون سے کی جائے گی. قومی ادارہ معلومات موجودہ ڈیٹا کے حوالے سے ویزوں کی توسیع کا کام مرحلہ وار کرے گا، جس سے ان لوگوں کو سہولت ہوگی جو سیاحتی ویزے پر آئے ہیں. مکہ میں بھی کرفیو میں نرمی، مساجد کھولنے کا اعلان. الحمدللہ، سعودی وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں بھی کرفیو میں نرمی کا اعلان کر دیا. عمل درآمد اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا. سبق اور عاجل ویب سائٹس کے مطابق مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی شہری روزانہ صبح 6 بجے سے سحپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکتے ہیں. اس حوالے سے پہلے سے عائد پابندی اٹھا لی گئی. وزارت داخلہ نے دوسرا اعلان یہ کیا ہے کہ 21 جون 29 شوال سے مکہ کی مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی. شہر کی تمام مساجد میں 5 وقت کی نمازیں جماعت سے ادا کی جا سکیں گی. وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ میں کرفیو میں نرمی کا فیصلہ 2 مرحلوں میں نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. پہلے مرحلے کا آغاز اتوار 31 مئی 8 شوال سے ہوگا. اس دوران مکہ کے شہری صبح 6 سے دوپہر 3 بجے تک گھروں سے نکل سکیں گے. 31 مئی سے مکہ مکرمہ آنے جانے کی اجازت ہوگی. مکہ کے شہری دن بھر اپنے مرحلے میں چہل قدمی کر سکیں گے. مسجد الحرام میں مقررہ ضابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا بھی سلسلہ برقرار رکھا جائے گا. سابقہ فیصلوں میں جن سرگرمیوں کو استثناء دیا گیا تھا وہ حسب سابق برقرار رہیں گی. مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں حفاظتی اقدامات کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا. وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق کرفیو میں نرمی کا دوسرا مرحلہ 21 جون 29 شوال سے شروع ہوگا. 21 جون سے مکہ کے شہری صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک گھروں سے باہر نکل سکیں گے. تمام مساجد میں جمعہ اور فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اجازت ہوگی. نمازیوں پر صحت ضوابط کی پابندی لازم ہوگی. مسجد الحرام میں مقررہ ضابط کے مطابق جمعہ اور فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کا سلسلہ برقرار رکھا جائے گا. سابقہ فیصلوں میں جن سرگرمیوں کی اجازت دی گئی تھی وہ اجازت برقرار رہے گی. علاوہ ازیں مزید اقتصادی و تجارتی مراکز کرفیو سے خارج اوقات میں کھلے جا سکیں گے. ریستوران اور قہوہ خانے بھی کھلیں گے. پبلک مقامات پر 24 گھنٹے سماجی فاصلے کی پابندی مؤثر رہے گی. اجتماعی مقاصد کے لیے 50 سے زیادہ افراد پر مشتمل اجتماع ممنوع رہے گا. مثلاً شادیوں میں اور تعزیتی اجتماع میں 50 سے زیادہ افراد جمع نہیں ہو سکتے. محلوں میں 24 گھنٹے چہل قدمی کی جا سکے گی. ایسا کوئی بھی کام جس میں سماجی فاصلے کی شرط پوری نہ ہو سکتی ہو، اس پر پابندی برقرار رکھی جائے گی. بیوٹی پارلرز، فٹنس سینٹر، باربر شاپس، ہیلتھ اینڈ سپورٹس کلبز، تفریح مراکز، سینما گھر اور ایسے تمام کام جنہیں متعلقہ حکام نے منع کر رکھا ہے، ان پر پابندی رہے گی. جازان حوثی گولہ گرنے سے 3 سعودی خواتین زخمی. جازان کے ایک سرحدی دیہی علاقے میں حوثی گولہ گرنے سے 3 سعودی خواتین معمولی طور پر زخمی ہو گئی ہیں. سبق ویب سائٹ کے مطابق جازان ریجن کے محکمہ شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد بن یحییٰ الغامدی نے کہا ہے کہ یمن کے ساتھ سرحدی علاقے میں واقع دیہی بستی میں گولہ گرنے کی اطلاع موصول ہوئی تو امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں. گولہ یمن کی حدود سے داغا گیا تھا جو ایک مکان کے قریب گرا. اس کے باعث 3 خواتین جو موقع پر موجود تھیں زخمی ہو گئی ہیں. انہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ان کے زخم معمولی ہیں. مرہم پٹی کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دی گئی. انہوں نے مزید کہا ہے کہ واقعے پر ضابطے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. حوثی باغیوں کی طرف سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش قابل مذمت ہے. دوسری طرف گولے کا نشانہ بننے والے مکان کے مالکان اور رہائشیوں نے کہا ہے کہ حوثی باغیوں نے عید کی خوشی کو غم میں بدلنے کی ناکام کوشش کی ہے. اسیر ریجن میں فائرنگ کے تبادلے سے 6 شہری ہلاک، 3 زخمی. اسیر ریجن کے کمشنری المواہ میں فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 6 شہری ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں.
سبق ویب سائٹ کے مطابق واقعے کے اسباب معلوم نہیں ہو سکے، جبکہ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ اسیر ریجن میں پولیس کے ترجمان لیفٹیننٹ زید محمد الدباش نے کہا ہے کہ واقعہ منگل کی صبح پیش آیا تھا، جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور طبی ٹیمیں جائے وقوع پہنچ گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہلاک شدگان کو قریبی ہسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی طبی نگرانی میں ہیں۔ واقعے کے متعلق تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ابھی تفصیلات دستیاب نہیں، تاہم زخمیوں سے ابتدائی تفتیش ہوئی ہے۔ ان کی صحت مستحکم ہونے کا انتظار ہے۔ واقعے کے اسباب اور تفتیش مکمل ہوتے ہی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ مساجد میں نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے نشانات متعین۔ جدہ سمیت مکہ مکرمہ ریجن کی کمشنریوں میں اتوار کو مساجد کھولنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ گورنریٹ نے متعدد مساجد کی تصاویر جاری کی ہے، جن میں سینیٹائزنگ کے علاوہ نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے نشانات لگائے جا رہے ہیں۔ مقررہ ضابط کے مطابق تمام مساجد اذان سے 15 منٹ پہلے کھولی جائیں گی اور نماز کے 10 منٹ بعد بند کر دی جائیں گی۔ اذان اور اقامات کے درمیان وقفہ 10 منٹ کا ہوگا۔ تمام مساجد میں نماز کے اوقات میں کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے جائیں گے۔ مساجد سے قرآن کریم اور کتب عارضی طور پر اٹھا لی جائیں گی۔ مساجد کی صفوں پر ہر نمازی کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ ایک صف سے دوسری صف کے درمیان ایک خالی صف کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ اگر کسی مسجد میں 6 صفیں بنتی ہیں تو وہاں 3 صفیں بنائی جائیں گی۔ کرونا ختم نہیں ہوا، لیکن صورتحال قابو میں ہے، الحمدللہ۔ سعودی وزارت صحت نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر کہا ہے کہ وہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے سلسلے میں لاپرواہی نہ برتیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ یقین رکھیں کہ یہ وائرس باقی ہے اور وبا کا سلسلہ جاری ہے۔ حفاظتی اقدامات کی پابندی اشد ضروری ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال اب بہتر ہو گئی ہے۔ وائرس پر ایک حد تک کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ صورتحال کافی حد تک قابو میں ہے، تاہم وائرس سے بچانے والے طور طریقوں کی پابندی کی جائے۔ وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اگلے مرحلے میں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا فرض بس اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو مہلک وائرس سے بچانے کا اہتمام کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال، احباب اور پورے معاشرے کو اس تباہ کن وائرس سے بچانے کی فکر کریں۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کا مطلب سب کی صحت و سلامتی ہے، جبکہ بعض لوگوں کی لاپرواہی کا نتیجہ سب کے لیے مضر رساں ثابت ہوگا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔